الیکشن سے پردھان جی بن سکتے ہو مگر ڈی ایم نہیں بن سکتے، اور پردھان جی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈی ایم کے سامنے۔ میں تو دنیا بھی علم کی بھی بات کر رہا ہوں، میں علم تو علم ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ آگے بڑھاؤ، میں دنیاوی تعلیم کی منع نہیں کر رہا بھائی، خوب پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے علم دین اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، علم دین آپ سکھائیے اپنے بچوں کو، اور جب علم دین سکھاؤ گے تو آخری بات بتا رہا ہوں، 1 گھنٹہ 3 منٹ میری تقریر ہو گئی، بس آخری بات میری سن لیجیے، اس کے میں نے 2:37 پہ شروع ہوئی تھی۔ قاری عرفان صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، بہت دن میں ملے، یہ چاہتے ہیں میں بولتا رہا ہوں، مگر میرے بعد بھی آپ کو بڑی اچھی اچھی تقریریں سننا ہے، یہ ان کی محبت ہے، میں بول رہا ہوں میرے بعد بھی آپ کو تقریر سننا ہے۔ قاری عرفان صاحب 1 گھنٹہ بولتے کم سے کم، مگر انہوں نے سب قربانی کر دی میرے لیے، اور قربانی اپنے وقت کی دے دی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بات میں آپ کو بتا دوں، بس توجہ کرنا میرے پیارے، علم حاصل کرو، جب آپ کے بچوں پہ علم ہوگا، آپ کے پاس علم ہوگا، تو آپ کے بچے آپ کے باغی نہیں بنیں گے، وہ شریعت کو جانتے ہوں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہے نا؟ آج ابا رشتہ کر رہا کہیں، بیٹا کہہ رہا کہیں، ابا جی تمہاری نہیں چلے گی، رشتہ تو وہاں ہوگا جہاں ہم کہہ رہے ہیں، ابا کہہ رہا بیٹے میری ناک کٹ جائے گی، ہمارے تو خاندان میں ایسے نہیں ہوا، کہہ رہا تیری ناک کٹے یا رہے، رشتہ وہیں ہوگا جہاں فون پہ بات چل رہی ہے میری۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات، لڑکی سے ماں کہہ رہی ہے میری بیٹی میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، تیری تو 7 پشتوں میں ایسا نہیں ہوا، بیٹی کہہ رہی ہے 7 پشتوں میں نہیں ہوا، ماڈرن زمانہ ہے، اور پاکستان کی تو بغیرت بے حیا لڑکیاں کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، مارچ نکل لیں، احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے پردرشن، وہ کہہ رہی ہیں بیٹھی ہیں سڑکوں پہ آدھی آدھی ننگی ہو کے، آدھے آدھے کپڑے پہن کے، مولویوں کو گالی بک رہی ہیں کہ ان مولویوں نے ہمارے اوپر قیود و بند لگائے، ان مولویوں نے ہمارا حق مارا، کہہ رہی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، اور سنو تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے، جسم تمہارا ہوگا مرضی مولا کی ہوگی، تیرا جسم تیری مرضی، جس دن اللہ نے موت کا فرشتہ بھیجا نا تو اس دن کہہ کے دکھانا کہ میرا جسم میری مرضی، تب جانوں گا کتنی طاقت ہے تیرے اندر، اس دن کہہ کے دکھانا، اس دن آنکھیں پھیل جاتی ہیں، زبان نکل جاتی ہے اتنی بڑی، اس دن نہیں کہتی میرا جسم میری مرضی، کہہ رہی ہیں ان مولویوں کو اندر کرو، ارے بڑا خطرناک مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں، تو یہ سب مولویوں کو گالی بک رہی ہیں صاحب، کہہ رہی ہیں ان مولویوں کو اندر ڈال دو، ان مولویوں نے حق مارا، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہیں ننگا گھومیں، ہم چاہیں کپڑا پہنیں، ہم چاہیں شادی کریں، چاہے بنا شادی کے کسی کے گھر میں رہیں، یہاں تک ہے۔ ہائے ہائے، یہ اس نبی کی امت کی بیٹیاں کہ جس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، جس کے پردے کا یہ حال کہ علی سے کہتی ہیں میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی رات میں اٹھانا، کسی کو میرے جنازے کی جو چادر ہے وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہائے ہائے، اس نبی کی امت کی بیٹیاں آج یہ کہہ رہی ہیں، وجہ کیا ہے لوگوں؟ ہم نے انگلش میڈیم تو سکھایا، ہم نے اپنے بچے کو اسکول کالج مانٹیسری کا دروازہ تو دکھایا، مگر خدا کی قسم اسے قرآن کا علم نہ دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو حدیث کا علم نہ دیا، اگر ہم نے اپنی بیٹی کو حدیث کا علم دیا ہوتا، اگر قرآن کا علم دیا ہوتا تو تمہاری بیٹی کتنی بھی آگے بڑھ گئی ہوتی، مگر خدا کی قسم کبھی تجھ سے بغاوت نہ کرتی، لوگوں نہ کرتی، نہ ہرگز نہ کرتی، بغاوت کر رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو سکھایا نہیں ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب آج بیٹا کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کروں گا، جب بیٹی کہتی ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کروں گی ورنہ مر جاؤں گی یا بھاگ کر چلی جاؤں گی، تو یار بتاؤ اس ماں کی ممتا پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس نے گھر کی ہانڈی میں ترکاری نہیں ہوتی تھی تو بچوں کو یہ کہہ کے کھلاتی تھی نہیں مجھے آج بھوک نہیں ہے تم ہی کھا لو، جس دن دیکھا کہ سالن کم ہے، گھر میں کوئی کھانے کی چیز باپ لایا، ماں کے ہاتھ میں تھیلی آ گئی، سب بچے ماں کے پاس آ گئے، ماں ہمیں دو ہمیں، ماں حصے کرتے کرتے تھک جاتی ہے، یہ بھی نہیں سوچتی میرے لیے اس میں رہے گا یا نہیں رہے گا، آخر میں اگر کوئی بچہ بچ جائے تو اپنا حصہ بھی اس بچے کو یہ کہہ کے دیتی تھی ہے چل تو کھا لے آج میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ یاد ہے تمہیں ماں کی وہ ممتا کے دن؟ شاید یاد نہ ہو تو کبھی یاد کر لیا کرو یار ان دنوں کو بھی، اس ماں کی ممتا پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب بیٹی کہتی ہوگی کہ نہیں مجھے نہیں،
جب بیٹا کہتا ہوگا نہیں مجھے نہیں چاہیے تیری مرضی کا رشتہ، میں نے تو وہاں کرنا جہاں ٹھان لیا، اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب اسکول والے فون کرتے تھے، میسج کرتے تھے فیس چاہیے، تیرے باپ کی فصل ماری گئی تھی، تیری ماں کا زیور رکھ کے آیا تھا، تیرا باپ اپنا پیٹ کسا تھا، بازار نہیں کیا تھا، ہفتہ واری جو بازار ہوتی تھی پیسے جوڑ کے تیری ماں نے اپنا زیور بیچ کے تیری فیس ادا کی تھی، وہ دن بھی تجھے یاد کرنا چاہیے تھا، کیسے کہہ دیا تو نے آج نہیں چاہیے؟ بھول گیا وہ دن؟ کبھی تیرے باپ نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا بیٹا پیسہ کہاں سے آگا، بس تجھ سے یہ کہا تھا میرے لال نمبر اچھے آنا چاہیے، پیسے کی پرواہ مت کرنا، تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا بیٹا تو پڑھ تو رہا لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا۔ یار وہ مزدوری کرے، محنت کرے، رکشہ چلائے، خود یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دے، غرض یہ ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ لے، مگر اے بیٹے کبھی تجھے اس نے پیچھے نہیں کھینچا، آج تو نے کیسے کہہ دیا مجھے تو نہیں چاہیے۔ اپنی عظمت کو دیکھ پاتی، قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف، تو وہ جبھی تو اوف نہیں کہتے، قرآن جانتے ہوتے، تم نے آنکھ ہی نہ دی، وہ جو قرآن کو جانتے وہ آنکھ ہی نہ دی۔ کاش تم نے اپنے بچوں کو وہ آنکھ دی ہوتی جو قرآن کو دیکھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے انہیں اوف نہ کہنا، حدیث رسول کہہ رہی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ لوگوں اپنے بچوں کو بعد میں کاروبار بزنس کی سوچو، سب سے پہلے پڑھا دو، اگر علم مل گیا تو سرداری خود بخود مل جائے گی، سرداری خود بخود مل جائے گی۔ مال سے سرداری نہیں ملتی، نانا۔ میں نے دیکھا کہ امیروں کے بچے سب بیچ دیے، باپ پہ 100 بھی گئی تھی، بیٹے نے سب بیچ دی، تم نے دیکھا ہوگا، باپ بڑا امیر تھا، بیٹے نے سب بیچ دی۔ لوگوں سرداری مالداری سے نہیں ملتی، سرداری علم سے ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اور علم دین پہلے حاصل کراؤ تاکہ تمہارے بچوں کو سرداری ملے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ بیٹھے رہیں، میرے بعد ابھی آپ کو تقریر سننا۔